दाऊद बादशाह बुढ़ापे में। और दाऊद बादशाह बूढ़ा और कोहनसाल हुआ, और वो उसे कपड़े उड़ाते पर वो गर्म ना होता था। सो उसके खादिमों ने उससे कहा कि हमारे मालिक बादशाह के लिए एक जवान कमारी ढूंढी जाए, जो बादशाह के हजूर खड़ी रहे और उसकी खबरगिरी किया करे और तेरे पहलू में लेट रहा करे, ताकि हमारे मालिक बादशाह को गर्मी पहुंचे। चुनांचे उन्होंने इस्राएल की सारी मामलिकत में एक खूबसूरत लड़की तलाश करते करते शूनमीत अबीशाग को पाया और उसे बादशाह के पास लाए। और वो लड़की बहुत शकील थी, सो वो बादशाह की खबरगिरी और उसकी खिदमत करने लगी, लेकिन बादशाह उससे वाकिफ न हुआ। अदूनिया तख्त का दावा करता है। तब हिजियत के बेटे अदूनिया ने सर उठाया और कहने लगा, मैं बादशाह हूँगा, और अपने लिए रथ और सवार और 50 आदमी जो उसके आगे आगे दौड़े तैयार किए। और उसके बाप ने उसको कभी इतना भी कहकर आजुर्दा नहीं किया कि तूने ये क्यों किया है। और वो बहुत खूबसूरत भी था और अभी सलूम के बाद पैदा हुआ था। और उसने जरोया के बेटे युआब और अभी यातिर काहिन से गुफ्तगू की, और ये दोनों अदूनिया के पैरों होकर उसकी मदद करने लगे। लेकिन सदूक काहिन और यहूयदा के बेटे बिनाया और नातिन नबी और समई और रीई और दाऊद के बहादुर लोगों ने अदूनिया का साथ न दिया। और अदूनिया ने भेड़ें और बैल और मोटे मोटे जानवर जहलत के पत्थर के पास, जो ऐन राजल के बराबर है, ज़िबाह किए, और अपने सब भाइयों यानी बादशाह के बेटों की और सब यहूदा के लोगों की, जो बादशाह के मुलाजिम थे, दावत की। पर नातिन नबी और बनाया और बहादुर लोगों और अपने भाई सुलेमान को न बुलाया। सुलेमान को बादशाह बनाया जाता है। तब नातन ने सुलेमान की माँ बेतसबा से कहा, क्या तूने नहीं सुना कि हज्जीत का बेटा अदूनिया बादशाह बन बैठा है, और हमारे मालिक दाऊद को ये मालूम नहीं? अब तू आ कि मैं तुझे सलाह दूं, ताकि तू अपनी और अपने बेटे सुलेमान की जान बचा सके। तू दाऊद बादशाह के हजूर जाकर उससे कह, अय मेरे मालिक, अय बादशाह, क्या तूने अपनी लौंडी से कसम खाकर नहीं कहा कि यकीनन तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद सल्तनत करेगा और वही मेरे तख्त पर बैठेगा? बस अदूनिया क्यों बादशाही करता है? और देख, तू बादशाह से बात करती ही होगी कि मैं भी तेरे बाद आ पहुंचूंगा और तेरी बातों की तस्दीक करूंगा। सो बेतसबा अंदर कोठरी में बादशाह के पास गई, और बादशाह बहुत बूढ़ा था, और शूनमीत अबीशाग बादशाह की खिदमत करती थी। और बेतसबा ने झुककर बादशाह को सिजदा किया। बादशाह ने कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, अय मेरे मालिक, तूने खुदावंद अपने खुदा की कसम खाकर अपनी लौंडी से कहा था कि यकीनन तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद सल्तनत करेगा और वही मेरे तख्त पर बैठेगा। पर देख, अब तो अदूनिया बादशाह बन बैठा है, और अय मेरे मालिक बादशाह, तुझको इसकी खबर नहीं। और उसने बहुत से बैल और मोटे मोटे जानवर और भेड़ें ज़बा की हैं, और बादशाह के सब बेटों और अबियातर काहिन और लश्कर के सरदार युआब की दावत की है। पर तेरे बंदे सुलेमान को उसने नहीं बुलाया। लेकिन नए मेरे मालिक, सारे इस्राएल की निगाह तुझ पर है, ताकि तू उनको बताए कि मेरे मालिक बादशाह के तख्त पर कौन उसके बाद बैठेगा। वरना ये होगा कि जब मेरा मालिक बादशाह अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं और मेरा बेटा सुलेमान दोनों कसूरवार ठहरेंगे। वो हनूज बादशाह से बात कर ही रही थी कि नातन नबी आ गया, और उन्होंने बादशाह को खबर दी कि देख, नातन नबी हाजिर है। और जब वो बादशाह के हजूर आया, तो उसने मुंह के बल गिरकर बादशाह को सिजदा किया। और नातिन कहने लगा, अय मेरे मालिक बादशाह, क्या तूने फरमाया है कि मेरे बाद अदूनिया बादशाह हो और वही मेरे तख्त पर बैठे? क्योंकि उसने आज जाकर बैल और मोटे मोटे जानवर और भेड़ें कसरत से ज़बा की हैं,
اور بادشاہ کے سب بیٹوں اور لشکر کے سرداروں اور ابیاتر کاہن کی دعوت کی ہے، اور دیکھ وہ اس کے حضور کھا پی رہے ہیں اور کہتے ہیں ادونیہ بادشاہ جیتا رہے۔ پر مجھ تیرے خادم کو اور صدوق کاہن اور یہویدا کے بیٹے بنایا اور تیرے خادم سلیمان کو اس نے نہیں بلایا۔ کیا یہ بات میرے مالک بادشاہ کی طرف سے ہے؟ اور تو نے اپنے خادموں کو بتایا بھی نہیں کہ میرے مالک بادشاہ کے بعد اس کے تخت پر کون بیٹھے گا؟ تب داؤد بادشاہ نے جواب دیا اور فرمایا کہ بیت سبا کو میرے پاس بلاؤ۔ سو وہ بادشاہ کے حضور آئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، جس نے میری جان کو ہر طرح کی آفت سے رہائی دی، کہ سچ مچ جیسی میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم تجھ سے کھائی اور کہا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد بادشاہ ہوگا اور وہی میری جگہ میرے تخت پر بیٹھے گا، سو سچ مچ میں آج کے دن ویسا ہی کروں گا۔ تب بیت سبا زمین پر منہ کے بل گری اور بادشاہ کو سجدہ کر کے کہا کہ میرا مالک داؤد بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے۔ اور داؤد بادشاہ نے فرمایا کہ صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہویدا کے بیٹے بنایا کو میرے پاس بلاؤ۔ سو وہ بادشاہ کے حضور آئے۔ بادشاہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ اور اسے جیہون کو لے جاؤ، اور وہاں صدوق کاہن اور ناتن نبی اسے مسح کریں کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور تم نرسنگا پھونکنا اور کہنا کہ سلیمان بادشاہ جیتا رہے۔ پھر تم اس کے پیچھے پیچھے چلے آنا اور وہ آ کر میرے تخت پر بیٹھے، کیونکہ وہی میری جگہ بادشاہ ہوگا، اور میں نے اسے مقرر کیا ہے کہ وہ اسرائیل اور یہودا کا حاکم ہو۔ تب یہویدا کے بیٹے بنایا نے بادشاہ کے جواب میں کہا آمین۔ خداوند میرے مالک بادشاہ کا خدا بھی ایسا ہی کہے۔ جیسے خداوند میرے مالک بادشاہ کے ساتھ رہا، ویسے ہی وہ سلیمان کے ساتھ رہے اور اس کے تخت کو میرے مالک داؤد بادشاہ کے تخت سے بڑا بنائے۔ پس صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہویدا کا بیٹا بنایا اور کریتی اور فلیتی گئے اور سلیمان کو داؤد بادشاہ کے خچر پر سوار کرایا اور اسے جیہون پر لائے۔ اور صدوق کاہن نے خیمے سے تیل کا سینگ لیا اور سلیمان کو مسح کیا، اور انہوں نے نرسنگا پھونکا، اور سب لوگوں نے کہا سلیمان بادشاہ جیتا رہے۔ اور سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے آئے اور انہوں نے بانسلیاں بجائیں اور بڑی خوشی منائی، ایسا کہ زمین ان کے شور و غل سے گونج اٹھی۔ اور ادونیہ اور اس کے سب مہمان جو اس کے ساتھ تھے کھا ہی چکے تھے کہ انہوں نے یہ سنا، اور جب یوآب کو نرسنگے کی آواز سنائی دی تو اس نے کہا کہ شہر میں یہ ہنگامہ اور شور کیوں مچ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ابیاتر کاہن کا بیٹا یونتن آیا، اور ادونیہ نے اس سے کہا بھیتر آ، کیونکہ تو لائق شخص ہے اور اچھی خبر لایا ہوگا۔ یونتن نے ادونیہ کو جواب دیا کہ واقعی ہمارے مالک داؤد بادشاہ نے سلیمان کو بادشاہ بنا دیا ہے، اور بادشاہ نے صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہویدا کے بیٹے بنایا اور کریتیوں اور فلیتیوں کو اس کے ساتھ بھیجا، سو انہوں نے بادشاہ کے خچر پر اسے سوار کرایا، اور صدوق کاہن اور ناتن نبی نے جیہون پر اس کو مسح کر کے بادشاہ بنایا ہے۔ سو وہ وہیں سے خوشی کرتے آئے ہیں، ایسا کہ شہر گونج گیا۔ وہ شور جو تم نے سنا یہی ہے، اور سلیمان تخت سلطنت پر بیٹھ بھی گیا ہے۔ ماں سوا اس کے بادشاہ کے ملازم ہمارے مالک داؤد بادشاہ کو مبارکباد دینے آئے اور کہنے لگے کہ تیرا خدا سلیمان کے نام کو تیرے نام سے زیادہ ممتاز کرے اور اس کے تخت کو تیرے تخت سے بڑا بنائے۔ اور بادشاہ اپنے بستر پر سرنگوں ہو گیا۔ اور بادشاہ نے بھی یوں فرمایا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے ایک وارث بخشا کہ وہ میری ہی آنکھوں کے دیکھتے ہوئے آج میرے تخت پر بیٹھے۔ پھر تو ادونیہ کے سب مہمان ڈر گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے، اور ہر ایک نے اپنا راستہ لیا،
اور ادونیہ سلیمان کے سبب سے ڈر کے مارے اٹھا اور جا کر مذبح کے سینگ پکڑ لیے۔ اور سلیمان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھ، ادونیہ سلیمان بادشاہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس نے مذبح کے سینگ پکڑ رکھے ہیں، اور کہتا ہے کہ سلیمان بادشاہ آج کے دن مجھ سے قسم کھائے کہ وہ اپنے خادم کو تلوار سے قتل نہیں کرے گا۔ سلیمان نے کہا، اگر وہ اپنے کو لائق ثابت کرے تو اس کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرے گا، پر اگر اس میں شرارت پائی جائے گی تو وہ مارا جائے گا۔ سو سلیمان بادشاہ نے لوگ بھیجے اور وہ اسے مذبح پر سے اتار لائے۔ اس نے آ کر سلیمان بادشاہ کو سجدہ کیا، اور سلیمان نے اس سے کہا، اپنے گھر جا۔ سلیمان کو